پیارے دوستو السلام علیکم۔ اسد اللہ غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان نے اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا، لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کے کوچے گلی میں کرائے پہ رہتا تھا۔ شاعر بے انتہا بڑا تھا لیکن آمدنی صفر تھی۔ اس کا گزر سفر امداد اور قرضے پر تھا۔ اس کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ اس کی مدد کر دیتا تھا، اور جب اس کی سرداری نہ رہی تو یہ ذمہ داری نوابوں، مہاجروں اور دوستوں نے اٹھا لی۔ وہ سب مل کر 200-400 روپے مہیا کر دیتے تھے اور اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کا بندوبست کر لیا کرتا تھا۔ مزاج کا بادشاہ تھا، لہٰذا اخراجات بادشاہی تھے۔ لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا رسیا بھی تھا۔ چنانچہ پوری زندگی قسم پرزی میں گزری۔ غالب کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اس نے کسی سے قرضہ نہ لیا ہو یا کسی نہ کسی مہاجر نے اس کے دروازے پر دستک نہ دی ہو۔ یہاں تک کہ جب 1857 کے بعد جب دہلی کی فتح ہو گئی، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے جب لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار بھی ہو گیا۔ غالب اس حالت میں 15 فروری 1869 کو وفات پا گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار کے راستے میں دفنایا گیا۔ آج بھی اس کی شاعری پڑھی جاتی ہے تو اس کی قرضوں کی فہرست لکھی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشیت کی بہت بڑی مثال ہے، اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شاعری اور ادب سے بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اور یہ اگر غالب کے بھی پاس نہ ہو تو وہ بھی بے چارگی کا مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی حالت سے گزر رہا ہے۔ ہم مرسل قوم 75 برس سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بے شک غالب کی طرف باصلاحیت ہیں۔ ہم دنیا کی پہلی مسلم ایٹامک پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، اور دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی ضرور ملیں گے اور آپ کو ترقی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ دنیا کی بڑی معدنیات فہرست بنا لیں، آپ کو وہ اس ملک میں ملیں گے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں 50 سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ 2 درجہ حرارت موجود ہے۔ سویلائزیشن بھی 9000 سال پرانی ہے۔ یوگا تک نے موہنجو دڑو میں جنم لیا تھا۔ دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا ہے۔ دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سروائیو کر جاتا ہے، اور ملک کا ہر شخص اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ وہ اس سے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم قابل ترس ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ نہیں کیا۔ میں اگر 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو قرض، بیکاری اور قیادت کا بحران آئے گا، اور ان تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسد اللہ غالب بنا دیا ہے، اور ہم تاریخ کے خطرناک بحران کا شکار ہیں۔ ناظرین کرام، ہم 2023 میں 2022 کو یاد کریں گے اور ایک لمبی آہ بھریں گے اور یہی کہیں گے کہ واہ 2022 کتنا شاندار سال تھا۔ ملک میں مہنگائی تھی لیکن کم از کم چیزیں موجود تھیں، لیکن آج ہم سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے آنے والا وقت آج کے وقت سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج ہی سے اس کی تیاریاں کر لیں، کیونکہ معیشت چلانا مفتاح اسماعیل کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اسد عمر اور حفیظ شیخ سے بھی زیادہ اناڑی ثابت ہوئے ہیں۔ یہ معیشت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کے رویے بھی غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے جگت مار جاتے ہیں اور یہ جگت معیشت کا مزید بیڑا غرق کر جاتی ہے۔ شوکت ترین اس سے 100 درجہ بہتر تھے۔ وہ واقعی ملک چلا رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل کا خیال تھا کہ وہ IMF کو راضی کر لیں گے، لیکن IMF نہیں مان رہا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ڈالر اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ بھی لالی پاپ ثابت ہوا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور اسٹاک ایکسچینج نے بھی بستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اور چین ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے صدر کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف 28 اپریل سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اور سعودی عرب کے صدر ولی عہد نے بھی انہیں ایک گھڑی، چین اور ایک انگوٹھی دے کر روانہ کیا، لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہ گیا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی، اور میاں نواز شریف کی کوششوں کے باعث قطر نے $3 بلین کی LNG کی ادھار دینے اور $2 بلین قرض دینے کا وعدہ کیا تھا۔
مگر یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا، اس لیے پاکستان میں آنے والے دن اس دنوں سے بھی بہت کٹھن ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔